آج کل ملک بھر میں شدید گرمی پڑ رہی ہے، جس کی وجہ سے ہیٹ سٹروک کا خطرہ انتہائی بڑھ گیا ہے، جو کہ موت کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ہیٹ سٹروک کیا ہے اور یہ کیوں ہوتا ہے، کن لوگوں کو ہیٹ سٹروک ہو سکتا ہے، اس کی علامات کیا ہیں، اور اس کا علاج اور بچاؤ کیا ہے۔ انسانی جسم کا ٹیمپریچر کنٹرول رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہترین نظام بنایا ہے، بالکل ایسے ہی جس طرح کے فیکٹری میں نصب مشینوں کے صحیح کام کرنے کے لیے ٹیمپریچر کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ انسانی جسم کا ٹیمپریچر کنٹرول کرنے کا مرکز دماغ میں واقع ہے۔ ہیٹ سٹروک کا خطرہ ان لوگوں کو زیادہ ہوتا ہے جو کہ دھوپ میں نکل کر کام کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، خصوصاً بغیر اے سی کے گاڑیوں میں، جو دھوپ میں کھیلتے ہیں، کم سن بچے اور عمر رسیدہ لوگ، شوگر کے مریض، کمزور اور عارضہ جگر میں مبتلا لوگ، موٹاپے کا شکار اور اکیلے رہنے والے لوگ۔ ہیٹ سٹروک کی علامات میں سر درد، چکر آنا، دل کی دھڑکن کا تیز ہونا، متلی اور الٹی، ذہنی غنودگی، جسم کا ٹیمپریچر 104 ڈگری فارنہائٹ یا 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ہو جانا، جھٹکے اور بے ہوشی شامل ہیں۔ انسانی جسم کے تمام اعضاء ہیٹ سٹروک سے متاثر ہوتے ہیں، جو کہ موت کا باعث بن سکتا ہے۔ ہیٹ سٹروک کب ہوتا ہے؟ دھوپ میں کھیلنے سے، دھوپ میں کام کرنے سے، دھوپ میں سفر کرنے سے، اور بند گاڑی میں بچوں کو بٹھانے سے جب گاڑی کا انجن آف ہو اور شیشے بند ہوں۔ ہیٹ سٹروک کی صورت میں ایمرجنسی کو بلانا چاہیے، مریض کو سائے میں لے جائیں، پانی کا سپرے کریں، گیلا کپڑا رکھیں، پنکھا چلائیں، ممکن ہو تو اے سی میں لے آئیں، پانی کا استعمال زیادہ کروائیں، کولڈ شاور دیں یا کولڈ ٹینک میں ان کو نہلائیں۔ بے ہوش مریض کا ہاسپٹل لے جانا ایمرجنسی ہے۔ ہیٹ سٹروک سے بچاؤ کے لیے کھلے کپڑے پہننے چاہیے، پانی کا استعمال زیادہ، اسپیشلی جب دھوپ میں کھیلنا پڑے، بند گاڑی میں بچوں کو بیٹھنے نہ دیں، کیونکہ بند گاڑی میں ٹیمپریچر زیادہ ہو جاتا ہے۔ اگر دھوپ میں نکلنا پڑے تو دھوپ سے بچاؤ کے لیے ہیٹ کیپ یا چھتری کا استعمال کریں، اپنے سر کو ڈھانپیں۔ اگر دھوپ میں کام کرنا ہو تو پانی کا استعمال زیادہ کریں۔ اگر ایکسرسائز کرنا ہے تو صبح یا شام کے وقت کریں۔ دھوپ میں کام کرنے کے دوران بار بار آرام کرنا اور پانی پینے کا استعمال انتہائی ضروری ہے۔
کوشش کریں کہ گرمیوں میں اور دھوپ میں سفر نہ کریں۔ بچوں کو باہر نکلنے پہ پابندی کریں۔ کم سن بچے اور بوڑھوں کا کافی خیال رکھیں۔ کوشش کریں کہ انڈور رہیں، اگر اے سی موجود ہے تو اے سی میں رہیں۔ تو اگر میں کنکلوڈ کروں تو گرمی کے مضر اثرات میں پسینے کا آنا اور انتہائی زیادہ پسینے کا آ جانا، اتنا آنا کہ ڈی ہائیڈریشن ہو جائے، دل کا خراب ہونا اور قے آنا، ذہنی غنودگی کا آنا، پٹوں کا کھچاؤ اور شدید درد ہونا، اس کے ساتھ ساتھ جسمانی کمزوری اور تھکاوٹ محسوس ہونا اور دل کی دھڑکن کا تیز ہونا، یہ گرمی کے مضر اثرات ہیں، یہ ہیٹ سٹروک کے علامات ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی کو بھی یا آپ کے عزیز رشتہ داروں میں سے یا دوستوں میں سے کسی کو بھی یہ علامات ظاہر ہوں تو یہ ہیٹ سٹروک کا مرض ہو سکتا ہے۔ لو لگنے کی صورت میں کیا کریں؟ جس طرح کہ میں نے کہا، مریض کو ٹھنڈی اور محفوظ جگہ پر لٹائیں، اس کو سائے کی طرف لے کے جائیں، ٹھنڈے پانی کی پٹیاں جسم پر رکھیں اور تولیے سے نرمی سے رگڑیں، پانی یا مشروبات پلاتے رہیں، درجہ حرارت کم کرنے کے لیے پنکھے کا استعمال کریں، ٹانگوں کو سہارا دے کر بلند کریں۔ تو اگر خدا نہ خواستہ آپ کو یا آپ کے کسی رشتہ دار یا آپ کے عزیز احباب میں سے کسی کو ہیٹ سٹروک کے علامات اس میں ظاہر ہوں تو یہ تمام تدابیر فوری طور پہ آپ کریں اور ایسے مریض کو ایسے شخص کو آپ ہاسپٹل لے کے جائیں۔ گرمی سے نمٹنے کے لیے، ہیٹ سٹروک سے بچنے کے لیے چند نہایت اہم ہدایات یہ ہیں کہ آپ ہلکے رنگ کے کپڑے پہنیں، خاص طور پہ سفید رنگ کے کپڑے، کیونکہ گہرے رنگ کے کپڑوں میں یا کالے کپڑوں میں حرارت جذب ہوتی ہے، جبکہ ہلکے رنگ کے کپڑوں میں، سفید کپڑوں میں حرارت واپس جاتی ہے، جذب نہیں ہوتی۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ کو چکر آئے، غنودگی محسوس ہو تو لیٹ جائیں، اپنے سر پر گیلا تولیہ رکھیں، دھوپ سے ہٹ کے سایہ دار جگہ پر بیٹھیں۔ اگر آپ کو باہر کام ہی کرنا ہے تو سائے کی جگہ میں بیٹھ کے کام کریں، پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، پنکھے کا استعمال زیادہ کریں اور چھتری کا استعمال کریں۔ امید ہے کہ میری اس مختصر ویڈیو میں آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ ہیٹ سٹروک کیا ہے اور اس کے کیا علامات ہیں اور اپنے کو اس سے کیسے بچانا چاہیے۔ اجازت لوں گا، خدا حافظ۔